تسلیما۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا فخر۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا فخر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اے خدا، اے مہرباں مولا من، اے انیس خلوت شبہائے من، اے کریم اے کار ساز بے نیاز، دائم الاحسان شہ بندہ نواز، اے کہ نامت راحت جانو دلم، اے کہ فضل تو کفیل مشکلم، ما خطا آرم تو بخشش کنی، نعرہ انی غفور میزنی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم دیر سایہ ہر ولی۔ باواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور پرنور شافی یوم النشور کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے کما حقو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج اس موضوع پہ آپ کو سبق سنانا ہے، اس کا عنوان ہے سخن ختم نبوت، ختم نبوت اور ناموس رسالت۔ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جیسے انسان کے لیے پانی کا ہونا اشد ضروری ہے، ہوا کا ہونا ضروری ہے، غذا کا ہونا ضروری ہے، بعینہ اسی طرح اسلام کو کامل اور مکمل اور ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طرح انسان کا ایمان ختم نبوت کے بغیر بھی کامل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر جب آقا علیہ السلام آپ کے ہونے کے باوجود کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں سے ایک مسلمہ کذاب بھی تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس فتنے کو دبا لیا گیا اور اسے سر نہ اٹھانے دیا۔ لیکن جب آقا علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، اس کے بعد کفار نے پھر ان فتنوں کو ہوا دینی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ وہ فتنے اپنے سروں کو آسمان تک لے جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کا دور تھا اور آپ کی خلافت کے اندر کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو بدری صحابی تھے اور وہ ان کی کافی عمر ہو چکی تھی،
جن کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ ہم نہ ان کو کسی جنگ پر بھیجیں گے اور نہ ہی ہم ان سے کوئی ایسے معاملات طے کریں گے کہ جن کی وجہ سے ان کو محنت مشقت اٹھانی پڑے، بلکہ یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ ہم ان کو اونچی نشستوں میں بٹھائیں گے اور ہم ان سے مشورے کریں گے اور ہم ان کی عزت و تکریم کریں گے، یہ صرف اسی لائق ہے۔ لیکن جب مسلمہ کذاب نے ختم نبوت کا اپنا نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جب ناموس رسالت کی باری ہو، چاہے غیر صحابی ہو، غیر بدری صحابی ہو یا بدری صحابی ہو، سب کو رسول اللہ کے ناموس کے لیے نکلنا پڑے گا۔ حضور کے ناموس کے لیے صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا اور توڑ کر یہ بتا دیا کہ اگر حضور کی ناموس کی بات کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ سب کو لے کر اس کی گردن کے کاٹنے کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے تو ان کی گیند ایک پادری کو جا لگی۔ بچے اس کے پاس گئے، کہنے لگے ہماری گیند واپس کرو۔ پادری تھا، کہتا میں نے نہیں دینی۔ بچے کہتے رہے، مانگتے رہے، بالآخر بچوں نے اپنے رسول کا واسطہ دیا، کہتے ہم تجھے اپنے رسول کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری گیند واپس کر دے۔ وہ تھا تو گندے خون کا پیدائشی، اس نے آقا علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ دیے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بچوں نے اس کو وہیں پہ ختم کر دیا، اپنی لکڑیوں کے ساتھ جو ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے مار مار کے ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سارا معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا۔ جب دونوں طرف سے معاملات کو پیش کر دیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا عمر کی عدالت کے اندر گستاخ نبی کی کوئی سر کی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا بچوں کو جاؤ اور تمہارا جو اس پادری کا خون کرنا ہے تمہیں یہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے بتا دیا کہ بھئی ناموس رسالت کی جب باری ہے تو گستاخ رسول کی سزا کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب کوئی رسول اللہ کے ناموس کے خلاف کی بات کرے اس کا سر تن وہیں سجدہ کر دو۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ہزاروں کافروں کو آزادی دے دی گئی، آقا علیہ السلام کی رحمدلی کے سبب آپ پر بہت سے لوگوں نے مظالم ڈھائے، اتنے مظالم ڈھائے کہ آپ کو پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں خون سے تر بتر ہو گئے، لیکن آپ نے پھر بھی کبھی ان کو بد دعا نہ دی۔ فرمایا کہ انہی کی قوم میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے دین کی آگے تبلیغ کریں گے۔ لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کی تھی، وہ ابن خطل اور اس کے ساتھ 2-3 عورتیں اور بھی تھیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر نازیبا کلمات استعمال کیے۔ جب مکہ فتح ہوا تو پھر ابن خطل وہ کعبے کے غلاف سے جا کر لپٹ گیا، کہنے لگا الایمان الایمان، مجھے ایمان دی جائے۔ جب حضور کو بتایا گیا حضور آپ کا گستاخ کہتا ہے مجھے ایمان دی جائے، فرمایا اقتلوا، اسے وہیں قتل کر دو۔ گستاخ رسول کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے ناموس رسالت کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ختم نبوت کے لیے گولیاں کھائی ہیں۔ فی زمانہ کے اندر قادیانیت اس زمانہ کے اندر بہت زیادہ ختم نبوت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر اس کے مقابلے کے لیے گونڈہ کے سردار حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کے سرکوبی کے لیے نکلے تو مریدوں نے کہا حضور آپ کا کام تو بس نذرانے لینا ہے، چھوڑے آپ کھائیں، بس بیٹھ کے پیسے لیں
اور اپنے مرید خانہ پیر خانہ اس کو چلائے بس. آپ نے فرمایا میرے نبی کی بات جب آ جائے تو پھر مجھے خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر پیسے لینا نہیں, مجھے اپنے نبی کی ناموس کے لیے کام کرنا ہے. آپ وہاں سے نکلے, آپ لاہور آئے. لاہور آ کر آپ نے مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا. مرزا قادیانی کو جب پتہ لگا کہ آپ آئے ہوئے ہیں شہر کے اندر, تو مرزا قادیانی نے پیغام بھیجا, حضور آپ بھی ایک مریض کو لے آئے, میں بھی مریض کو لے آتا ہوں. جس کی دعا سے مریض صحت یاب ہو گیا وہی اکبر ہوگا. آپ نے فرمایا یہ تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. فرمایا تو بھی مردہ لے کے آ, میں بھی مردہ لے کے آتا ہوں. جس کی دعا سے مردہ صحت زندہ ہو جائے وہی حق پر ہوگا. جب اس نے سنا تو بھاگ گیا, پھر نہیں آیا. پھر اس نے دوبارہ ایک پیغام بھیجا, کہتا آپ بھی قلم لیں کاغذ لیں, میں بھی قرآن کی تفسیر کرتا ہوں, آپ بھی قرآن کی تفسیر کریں. جس کی تفسیر زیادہ اچھی ہوگی وہی حق پر ہوگا. فرمایا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے, صفحہ تو بھی لے آ, قلم میں بھی لے آتا ہوں. فرمایا دونوں رکھتے ہیں, جس کا قلم خود بخود چلنے لگ جائے وہی حق پر ہوگا. وہ پھر بھاگ گیا. بعد میں مریدوں نے پوچھا, حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ تو مردہ لے آ, میں بھی مردہ لے آتا ہوں, جو مردہ زندہ کر دے گا وہ حق پر ہوگا. فرمایا یہ میں نے دعویٰ ایسے نہیں کیا. فرمایا جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پیٹ پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, اور جس کی پیٹ پر رسول اللہ کا ہاتھ ہو وہ کسی کام کے اندر ناکام و نامراد نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے مجھ سمیت کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس معلومات کی اہمیت ہمیں پتہ کیسے چلے گی؟ پتہ ہمیں تب ہی چلے گی جب ہم علماء کرام کے قریب آئیں گے. علماء کرام کے قریب آنے کے بغیر ہم اسلام کو کبھی سمجھ نہیں سکتے. ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو کتابیں ہیں یا جو معلومات ہے ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر آپ دیوبندی سے پڑھیں گے آپ دیوبندی ہو جائیں گے, اب اگر آپ سنی سے پڑھیں گے آپ سنی ہو جائیں گے, اگر آپ شیعہ سے پڑھیں گے آپ شیعہ ہو جائیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے علماء کرام کے قریب رہیں, ان سے وقتاً فوقتاً معلومات لیتے رہیں, ان سے پوچھتے رہیں. آج جب نموز رسالت کی بات ہوتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی چھڈو جی مولوی جی تسی کیڑیاں گلاں لے کے بیٹھ گئے, سانوں بس میٹھیاں میٹھیاں گلاں سناؤ تو سانوں ویلا کر کے فارغ کر دو بس. آج لوگوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں بس مولوی اور کوئی بات نہ کرے, بس میٹھی میٹھی تقریر ہو بس بات ختم. وجہ کیا ہے؟ آج ہم انٹرنیٹ کو بہت زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا ہے, سوشل میڈیا کے اندر ہم بہت زیادہ غرق ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا کا فائدہ ضرور ہے, ہم اس کی انکاری نہیں ہے, ہم ایسے ملا نہیں ہے کہ اندر بس ہر چیز کو ختم کر کے بس ادھر ہی آ جاؤ, نہیں. ہر شعبے کے اندر ہمارے وہ عالم وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے نا دیندار لوگوں کا, دیندار لوگوں کا, وہ آپ تک پیغام پہنچانا ہے. عمل جو ہے کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ چل کر اسلام کو آگے بڑھانا ہے, اسلام کی خدمت آپ نے کرنی ہے. اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہاں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. اسلام کو ہماری ضرورت کیسے نہیں ہے؟ اسلام ان الدین عند اللہ اسلام, اسلام تو ہے اللہ کے ہاں اچھا دین ہے, جس کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہے, اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہو سکتی. اسلام کی طرف آئے اور جانے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. قادیانی نے اس عقیدہ کے خلاف ایسے ایسے پراپیگنڈے تیار کیے کہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے قادیانی کو کافر قرار دیا. لیکن بعد کے اندر کچھ لوگوں نے اس بل کے اندر ترمیم کرنی شروع کر دی, لیکن ہمارے بزرگوں نے اس ترمیم کے خلاف ایسے ایسے عمل لائے کہ ان بلوں کے اندر ترمیم نہ کی جا سکی. اے اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ آج بھی ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہیں.
آج دور حاضر کے اندر اگر دیکھا جائے یا اس سے ہٹ کر دیکھا جائے تو ہمارے اسلام کے لیے لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم اس سوچ سے آج غافل ہیں کہ ہم نے آج اسلام کے لیے کیا کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ وجہ صرف ایک یہ ہے کہ ہم علماء کرام سے دور ہیں۔ جتنا ہو سکے آپ علماء کرام کے قریب آئے، علماء کرام کے قریب آئے۔ نورانی صاحب کے دور کے اندر جب نورانی صاحب نے بل پاس کروایا اور قادیانی کو کافر قرار دیا تو پھر کچھ لوگ آ گئے نورانی صاحب کے پاس، کہنے لگے حضور ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، آپ اپنا یہ فتویٰ واپس لے لیں اور ہمیں قادیانی کو کافر قرار نہ دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا عرض کہنے لگے کیوں؟ فرمایا تم لیٹ ہو چکے ہو، ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم حضرت آپ کے لیے اتنی رقم لائے ہیں، ہم سے زیادہ رقم تو کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ کون شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ سودا کر لیا؟ فرمایا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ ان کا جو غلام ہو گیا سب کا وہ امام ہو گیا۔ فرمایا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ نہ تو کوئی زر و جواہرات ہیں، نہ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور آسائشات ہیں، لیکن حضور کی ناموس کے لیے لوگ کیسے نکلتے ہیں، کیوں اتنی جانیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے دور کے اندر 1200 صحابی جنگ یمامہ کے اندر شریک ہوئے اور شہید ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ناموس رسالت کی خاطر شہید ہوئے تھے، جن کے اندر 370 مہاجرین صحابہ کرام تھے، 360 صحابہ کرام تھے اور باقی دیگر قبائل کے صحابہ کرام تھے۔ یہ اتنے صحابہ کبھی جنگوں کے اندر کبھی پہلے اتنے شہید نہیں ہوئے تھے جتنے جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے۔ لیکن جنگ یمامہ پیش کیوں آئی؟ پیش اسی لیے آئی کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ قائم الدین شہید ہو یا غازی ممتاز حسین شہید ہو یا غازی عامر چیمہ شہید ہو یا پھر گولڈا کے سرداج پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضور کے ناموس کی رسالت کے لیے نکلے۔ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتائیے آپ اس بارے کیا کہتے ہیں کہ حضور کی ناموس کے لیے صدیق اکبر نے صحابہ کو حضور کی ناموس کے لیے پیش کیا، غازی علم الدین شہید نے اپنی جان کو پیش کیا، غازی ممتاز حسین شہید نے اپنی جان کو پیش کیا۔ وجہ کیا تھی اس کے اندر؟ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ اقبال کہتا ہے عشق مستی نہیں یہ جبر و کار نہیں، یہ جبر و کار نہیں یہ عشق مستی ہے، کہ عشق مستی سے ممکن نہیں جوابانی نہ کہ حضور سمجھ نہیں آئی سانو تاڑی گل دی سانو سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5-5 ہزار لے کر جلسوں میں جانے والے وہ اور لوگ ہوتے ہیں، 5-5 ہزار لے کر دھرنوں کے اندر جانے والے لوگ اور ہوتے ہیں، بریانی کے ڈبے کی بھوک کے پیچھے جلسوں کے اندر جانے والے اور ہوتے ہیں، اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے جلسوں کے اندر دھرنوں کے اندر جانے والے لوگ اور ہوتے ہیں، لیکن حضور کے ناموس کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اپنے گردنوں کو کٹوانے کے لیے لوگ اور ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت۔ مفتی صاحب کی طبیعت چونکہ خراب تھی، پھر ہمارے گاؤں کے اندر ایک فوتگی ہو گئی، مفتی صاحب ملتان چلے گئے، جن کی وجہ سے پھر وہاں پر جا کافی طبیعت خراب ہو گئی ان کی، پھر وہ واپس نہیں آئی، اسی وجہ سے انہوں نے جمعہ نہیں پڑھایا۔ تو پھر دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کی صحت کے اندر مزید برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔